اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے اتنے علماء سے اختلاف کر کے کئی فقہ سے ہٹ کر جوابات دے دیے، ٹھیک ہے نا. آج کے بریلوی طبقے کے اہل علم حضرات یا نیچے کے طبقے کے اہل علم عام عوام، ان کو تھوڑی سی شرم نہیں آتی سر کہ صرف احمد رضا خان صاحب بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں، چاہے کوئی دوسرا عالم دکھا دو؟ حال کے نہیں سر، ماضی کے بھی کسی عالم کو قبول نہیں کرتے، بس احمد رضا خان صاحب چاہیے، اس کے علاوہ نہیں. اتنی شدت کیسے؟ ہم نے شروع ہی میں مقدمہ جو بنایا تھا وہ یہ تھا کہ منہج دنیا میں دو چلتے ہیں، یا تقلیدی یا تحقیقی. صحیح. اگر آپ نے تقلید کا منہج چن لیا تو پھر آپ نے تحقیق کی طرف نہیں جانا، پھر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، اندھے ہو جانا ہے، لولے ہو جانا ہے، لنگڑے ہو جانا ہے، زبان گونگے ہو گئے، آپ بول نہیں سکتے، بس جو مل گیا اس کو چلاتے چلے جانا ہے. تحقیق کا منہج یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے آنکھیں کھول کے رکھنی، ہر بات کو تولیں گے، ہر بات کو وزن کریں گے، جو بات قرآن سنت کے مطابقت میں ہوگی اس پر فتویٰ دیں گے، جو مخالفت میں ہوگی، جس مرضی بڑے عالم دین سے وہ بات آ رہی ہوگی ہم اس کو کمزور کہلائیں گے، ہاں بری زبان کسی کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. تو یہ سب چیزیں مدار کرتی ہیں آپ کا منہج کیا ہے. بر صغیر کا یہ جو ماحول ہے، دوبارہ میں ذکر کر دوں، یہاں پر تقلیدی منہج زیادہ ہے. عرب علماء کو اگر آپ دیکھیں گے کافی عرصے سے ہی وہ تحقیقی منہج پر زیادہ ہوتے ہیں، تقلیدی منہج پر کم ہوتے ہیں. اس لیے آپ ان کو دیکھیں گے وہ ایک مسئلے پر امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دیں گے، ایک مسئلے پر امام شافعی کے قول کو ترجیح دیں گے، ایک پر ابن حزم کو دیں گے، 4 مسئلوں پر ابن تیمیہ کو بھی ترجیح دیں گے، اور ایک مسئلے پر محمد بن صالح عثیمین کے تحقیق کو ترجیح دے دیں گے کہ انہوں نے تو سب سے اختلافات کر دیے. اس لیے کہ ان کے نزدیک اعتبار ہے دلیل کی قوت کا، شخصیات کا اعتبار نہیں ہوتا. تو یہ منہج بہت الگ ہے. صحیح. اچھا، یہ بڑا ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، بھائی تم ان سے بڑے ہو گئے، چاہے صحابہ ہوں، تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، یا احمد رضا خان صاحب یا اور کوئی، بھائی کوئی بھی بات ان سے ہٹ کر دی جائے نا، بھائی تم ان سے زیادہ علمی ہو گئے، تم پر اللہ نے کوئی خدا نخواستہ وحی اتار دی ہے. یہ جو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، یہ کیسے سمجھائیں گے عوام کے لیے؟ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہر و روایہ کے مطابق نماز میں تشہد میں انگلی اٹھانا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ غالباً بدعت کا قول آیا. تو سوال یہ کہ آج سارے حنفی انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر ہی عمل کر رہے ہیں نا. یہی سوال یہاں کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھدار ہیں. میں حافظے کی بنیاد پر باتیں کر رہا ہوں، شاید آگے پیچھے ہو سکتی ہے. نماز استسقاء کو امام ابو حنیفہ بدعت قرار دیتے تھے، مشروع ہی سمجھتے نہیں تھے. آج تمام فقہ حنفی نماز استسقاء کو مشروع سمجھ رہی ہے. سوال یہ کہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھ ان کو آ گئی ہے. اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تیسری چوتھی رکعت کے اندر آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھی جائے، اس کے قائل نہیں تھے، لیکن متاخرین علماء نے اس کو دلیل میں کمزور قرار دیا تاکہ سورہ فاتحہ بالکل پڑھی جائے گی، نص ہے اس پر، سنت قائم ہے نبی پاک علیہ السلام کی. تو سر اس قول کو کیوں چھوڑا گیا؟ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں. کسی بھی قبر کے اوپر گنبد جو بناتے ہیں ہم، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس گنبد کو گرانا ضروری ہے، نہ گنبد بنانا جائز ہے، گنبد کو گرانا واجب ہو جایا کرتا ہے. سر دوبارہ سوال یہ پیدا ہوا، آج ہر مزار کے اوپر تو ہم حنفی کہنے والے جو ہے گنبد بنائے ہوئے، مزار بنائے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ گرانا واجب تھا. آج اس بات کو چھوڑ کے ہم عمل کر رہے ہیں، وہی سوال پیدا ہوگا، وہ زیادت ہے آپ. تو سر یہ چیزیں سمجھداروں کے لیے کافی، یہ نہیں دیکھا جاتا. ہر بندے کو انسان سمجھا جاتا ہے، اس نے محنت کی، اللہ بہت اجر دے، انہوں نے ایسے اصول مرتب کیے آج تک ہم فالو کر رہے ہیں. یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ وہ معصوم تھے، کوئی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی. اور جہاں غلطی ہوگی ہم نے آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے تاکہ ہمارا دین ٹھیک رہے، لوگوں تک ٹھیک دین جائے. ایسا تو نہیں اس غلطی کو فالو کرتے جاؤں گا کہ میں صدیوں تک جو ہے اس غلطی کے پیچھے ہی لگتے چلے جائیں، درستگی کی طرف پہنچ جائے گا پھر.